بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے نائب خاص ابوالحسن علی بن محمد ثمری امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت صغریٰ میں آخری نائب علی بن محمد ثمری تھے۔ اگرچہ ان کی نیابت کی مدت دوسرے نائبین کی نسبت بہت کم تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے فرائض اچھے طریقے سے انجام دیے۔ ان کی وفات سے 6 دن پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ایک تحریر ملی، جس میں لکھا تھا کہ اب غیبت کبریٰ کا زمانہ آ پہنچا ہے اور اپنے بعد کسی کو نائب مقرر مت کرنا۔ شیخ صدوق نے کمال الدین میں اس توقیع کو نقل کیا ہے۔ وہ امام علیہ السلام کی تحریر یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے علی بن محمد ثمری، خداوند تیرے بھائیوں کو تیری وفات کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو 6 دن بعد فوت ہو جائے گا، پس اپنے کاموں کو سمیٹ لو اور جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنے بعد کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر مت کرنا، کیونکہ دوسری غیبت کا وقت آ پہنچا ہے۔ پس ظہور نہیں ہوگا مگر خداوند عز و جل کے اذن سے، اور ایسا زمانے کے طولانی ہونے اور دلوں کی سختی اور زمین کے ظلم و ستم سے پر ہونے کے بعد ہوگا۔ بہت جلد شیعوں میں سے بعض میری زیارت کا دعویٰ کریں گے۔ آگاہ رہنا، جو بھی سفیانی کے خروج اور آسمانی فریاد سے پہلے ایسا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور فریب کار ہے۔ کوئی قدرت اور طاقت نہیں سوائے خداوند بزرگ برتر کے۔ علی بن محمد ثمری ایک دیندار شیعہ خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا خاندان ائمہ معصومین علیہم السلام کی خدمت گزاری کے حوالے سے مشہور تھے۔ ان کی اسی خاندانی شرافت کی وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام کے نائب خاص کے عہدے پر فائز ہونے میں انہیں زیادہ مخالفتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یعقوبی کے مطابق ان کے خاندان کے بہت سارے اکابرین بصرہ میں وسیع الاملاک جائیداد کے مالک تھے، جنہوں نے ان املاک کی نصف آمدنی 11ویں امام علیہ السلام کے لیے وقف کی تھی۔ امام علیہ السلام ہر سال مذکورہ آمدنی وصول کرتے اور ان کے ساتھ خط کتابت کرتے تھے۔ علی بن محمد ثمری کے بعد دیگر اقارب میں سے علی بن محمد بن زیاد ہیں، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکلاء میں سے تھے، جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے اس بات کی غرض سے الاوصیاء کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے۔ احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی اپنی کتاب الاحتجاج میں لکھتے ہیں: ان نواب میں سے کوئی بھی اس اعلیٰ منصب پر فائز نہیں ہوا مگر یہ کہ پہلے صاحب الامر کی طرف سے ان کی تقرری کا حکم جاری فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ہی حکم پر سابقہ نائب اگلے نائب کی جانشینی کا اعلان کرتے تھے۔ شیخ صدوق اور طبرسی نے سن 328 ہجری ان کی تاریخ وفات قرار دی ہے، اور ان کا جنازہ بغداد میں نہر ابو عطاب کے نزدیک خیابان خلنجی میں دفن کیا گیا۔ ان کی قبر کلینی کے قبر کے قریب واقع ہے۔